مسیح خدا ان کی زندہ جلال نام میں آپ سب کو سلام. میں رابنسن صادق ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. لاسٹ سنڈے میں آ نہیں سکا, میں آؤٹ آف ٹاؤن تھا. ہم لوگ انڈیانا ایپلس گئے ہوئے تھے. میری بھابھی جی, میرے نیفیو نیس وہاں تھے اور بیبی شاور تھا اس وجہ سے. اور وہاں پر سنڈے کو مجھے موقع نہیں مل سکا کیونکہ کافی اور مہمان بھی تھے, رش تھی گھر میں. وہ تھوڑا سا سکون اور یو نو وہ مجھے ٹائم نہیں ملا اور مجھے وہ ماحول بھی نہیں ملا کہ میں آپ کے ساتھ کنیکٹ کر پاؤں. میں معذرت چاہتا ہوں, خدا ان کی جو مرضی. لیکن کب, ہاں, دو دن 3 دن پہلے ہی ہم واپس آئے, تو خدا نے مجھے پھر موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ ہم کلام ہو سکوں. ہم رستے میں تھے تقریباً کوئی, اگر آپ کنٹینیو جائیں تو تقریباً کوئی 12 گھنٹے کا سفر ہے بائی روڈ. اور ہمیں لگ گئے کیونکہ رستے میں رک کے گئے کافی, 2-3 ہم نے اسٹاپ کیے, اور تو تقریباً ہمیں کچھ 14.5-15 گھنٹے لگے جاتے وقت بھی اور آتے وقت. بہت خوبصورت ویو تھا, بہت خوبصورت جو نظارے دیکھے ہم نے, خدا ان کی قدرت. یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا, پاکستان میں بھی میں نے اس طرح سے گاڑی نہیں کبھی چلائی, لائک ہائی وے پہ, جیسے کراچی سے لاہور, اسلام آباد بائی روڈ میں کبھی نہیں گیا. گیا ہوں, کئی بار گیا ہوں, بٹ میں خود گاڑی چلا کے نہیں گیا. بائی ایئر گیا ہوں, بائی ٹرین گیا ہوں, اور کراچی سے صرف میں حیدرآباد آنا جانا میں نے کیا 2 بار, ہاں 2 بار گاڑی میں. بٹ وہ تو پینٹ ہے, مطلب 1.5 گھنٹے میں آپ چلے جاتے ہو, 1.5 گھنٹے میں آ جاتے ہو, تو وہ تو دس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہ بہت ٹوٹلی ڈفرینٹ یہ ایکسپیرئنس تھا. بٹ میں خدا کا شکر کرتا ہوں, خدا نے ہمیں حفاظت سے لے کر گیا, حفاظت سے لایا. اور اس بات کا بھی شکر کرتا ہوں, خدا نے میرے بیٹے کو تیار کر دیا. اس نے بھی بیچ میں آدھی گاڑی اس نے چلائی, آدھی میں نے, تو کافی ساتھ مل گیا مجھے. شازیہ بہن نے میں جوائن کیا ہے, ویلکم بہن, گاڈ بلیس یو. خداون کی مہربانی, خداون کا پیار, خداون کا کرم, خداون کا رحم, خداون کا فضل, خداون کی محبت, خداون کیا کیا آپ گنیں گے, کیا کیا آپ سنیں گے, کیا کیا آپ سمجھیں گے. میں نے تو یہ جانا, یہ سمجھا, اور یہی حقیقت ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, جہاں مشکل میں پھنستے ہیں سمجھ لیں میریکل ہونے والا ہے, جہاں بیماری میں پھنستے ہیں سمجھ لیں میریکل ہونے والا ہے, جہاں آپ پریشانی میں پھنستے ہیں سمجھ لیں کہ ایک غیب سے, کیا کہتے ہیں کہ سم تھنگ فرام نو ویئر, جس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کیسے ہو گیا, کیوں ہوا, کب ہو گیا, ایک پرسنالٹی, ایک قوت وہاں سے کام کرتی ہے اور آپ کے کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہی میرا ایکسپیرینس رہا, اور بہت سارے ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کا, ایون ان فیکٹ بہت سارے لوگ جو مسیحی نہیں ہیں, ان کی زندگی میں کام ہوا لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کرنے والا ایک ہی ہستی ہے, اور وہ ہے خدا یسوع مسیح, وہ ہے پاک یہوہ پاک. وہ مدد جو ہو رہی ہے وہ ہولی اسپرٹ سے ہو رہی ہے. اب ان کو الگ الگ نام دیے گئے ہیں, الگ الگ سمجھ ہے, الگ الگ وہ ہیں, وہ الگ بات ہے, بٹ ہے وہی. اور آپ کا اور میرا اس کے اندر اگر کوئی کام ہے, اگر کوئی ذمہ داری ہے, اگر یہ بہت بڑا اگر ہے, اگر, کیونکہ سب کچھ تو خداوند کر رہا ہے,
لیکن اگر آپ کی میری کوئی ذمہ داری ہے، اگر آپ کا میرا کوئی کام ہے، اگر آپ کی میری کوئی ڈیوٹی ہے، اگر آپ کو میری کوئی سپرد کوئی کام لگایا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں مثال کی کتاب اس کا 4 باب، یہ احکام حکم نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، یہ وصیحت ہے، یہ تنبیہ ہے، یہ ایک آپ کے لیے ایک ایک پیغام ہے جس کو اپنے پاس باندھے رکھنا بہت ضروری ہے۔ مثال 4 باب اور اس کی 20ویں آیت سے 27 آیت تک پڑھیں۔ بہت کچھ ہے اس میں کہنے کو، لیکن کیا کہتے ہیں، میک اٹ سمپل، میں اس کو سادہ طریقے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ خدا فرما رہے ہیں، اے میرے بیٹے، جائے میری بیٹی، ٹھیک ہے، اے میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، دھیان دے۔ کسی بھی بات پر دھیان دینا، توجہ کرنا، فوکسڈ کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اس بات پر فوکس نہیں کریں، اگر کوئی، میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہو تو وہ سن رہا ہے اور دوسرا بات بھی کر رہا ہے، اور کسی سے ہاں ہاں میں سن رہا ہوں، میں تو بات کرنے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں کبھی اگر کسی سے کوئی بات کر رہا ہوں تو میرے نزدیک وہ بات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ کم از کم میرے لیے، کیونکہ مجھے پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں، اور یہ بات کس طرح سے مجھے ڈیلیور ہوئی، کس طرح سے میں نے سیکھی، کیونکہ میں سنی سنائی باتوں کے اوپر اتنا نہیں کرتا، میں موسٹلی وہ بات کرتا ہوں جس کا مجھے ایکسپیرینس ہے، جس بات کا تعلق میرے ساتھ ہوتا ہے، جس کو میں نے خود کھنگالا، جانا، سمجھا ہے، وہ بات میں آگے شیئر کرتا ہوں۔ اور جب میں کسی سے کوئی بات شیئر کر رہا ہوں یا بات کر رہا ہوں اور وہ شخص اگر میری بات پر دھیان نہ دے تو میں بات کرنا چھوڑ دیتا ہوں، چپ کر جاتا ہوں۔ اب بولیں گے ایروگنٹ ہے یا نہیں، بائبل کی آیت ہے، اس نے کہا کہ سچے موتی سوروں کے آگے مت ڈال۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ سور ہوتے، بائبل کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا، میں صرف دہرا رہا ہوں۔ تو مجھے پتا ہے میری بات میں کتنا وزن ہوتا ہے، اور اس کو اگر کوئی اس سے ہلکے میں لے تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، یہوہ پاک کہہ رہے ہیں، میرے بیٹے میری باتوں پر توجہ کر، میرے کلام پر کان لگا، سب کچھ چھوڑ کے یہ بات سن۔ یہ فارمیلٹی نہیں ہے، یہ زندگی ہے۔ اور زندگی کی بات آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ کی مرضی، کوئی مسئلہ نہیں، خداوند کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، میرے لیے مسئلہ نہیں۔ کلام پر کان لگا، اس کو اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، 1 منٹ کے لیے بھی ادھر ادھر مت دیکھ، فوکسڈ رہ کہ کیا بات ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ خدا ان کے کلام پر کان لگا، تیرے مطلب کی بات ہے، تیری زندگی کی بات ہے، آپ کی ترقی کی بات ہے، یہ آپ کے مسئلوں کے حل کی بات ہے۔ یہ خدا کو کوئی نہیں بینیفٹس، سارے بینیفٹس آپ کے ہیں۔ سو کلام کی بات ہو رہی ہے تو خداوند کہہ رہا ہے کہ توجہ کر، کلام پر کان لگا، اپنی آنکھ سے اوجھل نہ ہونے دے، اس کو اپنے دل میں رکھ، یعنی کہ یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا، دل میں رکھ، سمیٹ لے ان باتوں کو۔ یہ زندگی کی باتیں، سنی سنائی باتیں نہیں، یہ کلام کی باتیں، گہری باتیں ہیں، آسان الفاظوں میں آپ کے فائدے کی باتیں ہیں۔ کیونکہ جو اس کو پا لیتے ہیں یہ ان کی حیات اور ان کے سارے جسم کی صحت ہے۔
جو اس کلام کو اڑا نہیں دیتے، اس کام کو ہاں 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 ہمیں پتہ ہے، ہم بھی کرتے ہیں، کوئی کلام کی بات کرو، نہیں نہیں ہم تو شروع سے ہی سنیں. اسٹاپ اٹ. خدا ان کے کلام کی بات ہو رہی ہے، برکت کی بات ہو رہی ہے، زندگی کی بات ہو رہی ہے، حیات کی بات ہو رہی ہے، صحت کی بات ہو رہی ہے، بھید کی بات ہو رہی ہے. جب یہ بات آپ سے کوئی شیئر کر رہا ہو تو سنیں اور اپنے آپ کو خالی کریں. جو گیان ہے اس کو سائڈ پہ رکھیں اور سنیں کیا فرمایا جا رہا ہے. خدا ان کا کلام کیا کہہ رہا ہے آپ سے. یعنی کہ خدا ان کا کلام جب شیئر کیا جا رہا ہے، سچا کلام جب آپ سے شیئر کیا جا رہا ہے، آپ کا نہیں نہیں ہمیں تو پتہ ہے، یہ ہاں یہ میں نے پہلے بھی پڑھا ہے، نہیں 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 مجھے تو پتہ ہے، نہیں نہیں ہم تو شروع سے ہی کرتے. اسٹاپ اٹ. سنیں، سمجھیں، دل میں اتاریں اس کو، کیونکہ یہ آپ کی حیات ہے، ہمیشہ کی زندگی. خداون کی جو زندگی ہے ہمیشہ کی، پیدائش سے لے کے 50 سال، یا پیدائش سے لے کے 70 سال، یا پیدائش سے لے کے 75 سال کی نہیں، ہمیشہ کی زندگی ہے. سو ریسیو اٹ. سنیں اس کو، سمجھیں اس کو، دل میں بٹھائیں اس کو. یہ حیات اور سارے جسم کی صحت ہے، فرام ہیڈ ٹو ٹو، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک صحت، تندرستی، بحالی، شادمانی. یہی کلام، یہی بات. جب خدا کا پاک روح آپ سے ہم کلام ہو، ریسیو کریں ان باتوں کو اور کہیں کہ میں اپنے آپ کو خالی کرتا ہوں، خالی کرتی ہوں. اور خدا ان کا پاک روح، خدا ان کا کلام میرے دل میں بسیرا کر، بیٹھ جا میرے اندر، مجھے اپنی راہ پر چلا. میں سرنڈر کرتا ہوں، کرتی ہوں. میں نہیں، اب تو مجھ میں زندہ ہے. مجھے اپنی راہ دکھا. اپنے دل کی خوب حفاظت کر، دل کی حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. اپنے دل کو بغض سے، اپنے دل کو وہم سے، اپنے دل کو فراڈ سے، اپنے دل کو چلاکیوں سے، اپنے دل کو الٹے سیدھے پلان سے، اپنے دل کو کلیئر کریں، صاف کریں، اپنے آپ کو نکالیں. سب چیزیں کچھ نہیں دیں گی آپ کو. دفع کریں ان چیزوں. مٹیریلسٹک چیزیں ہیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے، نکالیں ان کو. خدا کا کلام کو دل میں بسائیں. دیکھیں یہ سب چیزیں تو معنی نہیں رکھتی ہیں، ایسے ہی آتی ہیں جاتی ہیں، آتی رہیں گی جاتی رہیں گی. نو پرابلم. اور یہ سب باتیں میں نہیں کہہ رہا. دیکھیں خدا ان کے کلام میں سے پڑھ رہا ہوں، میں تھوڑا سا اس کو وضاحت کر رہا ہوں. اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سر چشمہ وہی ہے. کچ گو منہ تجھ سے الگ رہے، پا 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 پا، ہر وقت بولتے رہنا، بولتے رہنا، بولتے رہنا، بولتے رہنا، بولتے رہنا. صحیح، غلط، اچھا، برا، کم، زیادہ، بہت زیادہ بول کے ریڈیو بنے ہوئے لوگ ٹا 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 ٹا. چپ کرے. اسٹاپ اٹ. شٹ یور ماؤتھ. چپ کر جائیں تھوڑی دیر کے لیے اور سنیں خدا ان کا کلام آپ سے کیا کہہ رہا ہے. خاموشی میں زیادہ وہ بھئی یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ تو کسی کو نہیں چھوڑتی.
بس اتنا، یہ ٹائٹل بہت ہے آپ کے لیے. اچھا لگتی ہے یہ بات سننے میں. اسٹوپڈ ٹائٹل ہے، نکلیں اس سے باہر. دروغ و لب سے دور رہیں، الٹی سیدھی باتیں اپنے لبوں سے مت کہیں. جب لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں تو پھر الٹا سیدھا بھی بولتے ہیں. جو لوگ کم بولتے ہیں اور ناپ تول کے بولتے ہیں. اپنے پاؤں کو راستے اپنے پاؤں کے راستے کو ہموار بنا. جہاں جا رہے ہیں، جیسے جا رہے ہیں، جس طرف جا رہے ہیں، ہموار بنائیں اس کو. مشکل نہ بنائیں. آسان طریقہ، سیدھا، سمپل. اور تیری سب راہیں قائم رہیں. اس طرح کی راہیں چنیں ہی نہ کہ جس راہ پہ آپ جا رہے ہیں پیچھے سے آپ مٹا رہے ہیں اس راہ کو. اس مین کہ وہ غلط راہ ہے. اس مین کہ آپ اپنے قدم کے نشان وہاں چھوڑنا نہیں چاہ رہے. کیوں؟ کوئی کرائم کر رہے ہیں آپ، تو ایسا کام کر رہے ہیں جہاں پہ پکڑائی ہو جائے. اگر اس طرح کی لائف ہے کہ جہاں سے آپ کو اپنے نشان مٹانے پڑتے ہیں تو اپنے رستوں کو ہموار کریں. اگر اس طرح کی آپ جاب کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو اپنے پاؤں کے ہاتھوں کے نشان مٹانے پڑتے ہیں، کل پکڑائی ہو جائے گی تو اپنی جاب چینج کریں. نہ دائیں موڑ، نہ بائیں، اور پاؤں کو بدی سے ہٹا لے. یہ ان لوگوں کے لیے. بہت سارے لوگ جو آج پیسے کما رہے ہیں، لیکن کس طرح سے کما رہے ہیں دے نو، میں مینشن نہیں کروں گا. اپنی راہوں کو درست کریں اور دیکھیں آپ کی زندگی میں خدا ان کس طرح سے راستے بتاتا ہے، اور کس طرح سے راستے ہموار کرتا ہے، اور کس طرح سے آپ کو برکات سے مال و مال کرتا ہے. خدا آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو بڑی برکت دے. اگلے سنڈے پھر ملتے ہیں. God bless you all and I love you all.